کہاں غائب ہو گئے ہیں, کہاں چلے گئے ہیں آپ؟ بس تھوڑی سی بریک لی تھی, وہ بریک ذرا لمبی ہو گئی. کچھ انٹرنیشنل مارکیٹ میں کچھ چیزیں کرنے کے لیے کوشش کی, اور اسی سلسلے میں ذرا ادھر ادھر پھر رہے تھے, تو آئی ایم بیک ناؤ. اور بریک لینے کی وجہ کیا تھی؟ بریک لینے کی وجہ یہ تھی کہ ٹو بی ویری آنیسٹ, جو کام مجھے مل رہا تھا ایز این ایکٹر, اس میں کچھ آگے مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. ایسی چیزیں نہیں مل رہی تھیں, ایسے کریکٹرز نہیں مل رہے تھے, ایسا کام نہیں مل رہا تھا جو کہ مجھے تسلی ہوتی ان سے. پھر خود کچھ چیزیں کریٹ کی, بڑا اچھا رہا, ڈائریکشن شروع کی, پروڈکشن شروع کی, بڑا اچھا رہا. پھر اس کا یار پھر دل کیا کہ یار کچھ ہم ایسا کریں کہ کچھ تھوڑا سا دنیا جہاں جا رہی ہے ہم اس کا ذرا مقابلہ کر سکیں. دل کیا کہ کچھ انٹرنیشنل چیز کریں, کوئی آگے بڑھیں. تو ساس بہو کو انٹرنیشنل کر دیا آپ نے؟ دو پروجیکٹ کیے ہیں جو اب اس میں نہ ساس ہے نہ بہو ہے, کوئی نہیں. گھر میں ٹی وی لگا ہوتا ہے, میری والدہ دیکھتی ہیں بڑے شوق سے. تو 6 بجے 3 عورتیں لڑنا شروع کرتی ہیں, رونا شروع کرتی ہیں, 10 بج جاتے ہیں, صرف چہرے چینج ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, چل رہا ہے, لوگ جن کو پسند ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا برا ہے, اچھے ڈرامے بھی بن رہے ہیں, بہت اچھے بن رہے ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی. ہم سب یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی چوائس ہے, جو بنانا چاہیں, جو دیکھنا چاہیں. مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں آپ جو لوگ مختلف سبجیکٹس کے ساتھ آنا چاہتے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, جب آپ ان کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں کہ نہیں, اس کو کوئی سپیس نہیں ملتی, اس کو کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا, وہاں گڑبڑ پیدا ہوتی ہے. بالکل. ہمارا ایز اے نیشن بھی یہ ہے کہ ہم دیکھا دیکھی میں چلتے ہیں. میرے چینل سے بہت اختلافات ہو جاتے تھے اور وہ ناراض ہو جاتے تھے. مطلب میں نے ایک کریکٹر آپ نے کیا ہے, وہ تھوڑا سا اچھا ہو گیا, رسپانس آ گیا, تو اس طرح کے 4 اور آ جائیں گے آپ کے پاس. ہمارے اس چینل پہ بھی کرو, یار بھائی کر لیا نا, مطلب ہو گیا, مجھے ایگزیکٹلی یاد ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں یار آپ ہمیں نہ کر رہے ہیں. ورائٹی سے کیوں گھبراتے ہیں ہم؟ چانس کیوں نہیں لیتے, رسک کیوں نہیں لیتے؟ چانس اور رسک تو ایک الگ بات ہے, نئی نئی چیزیں کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ خود بھی تو ہم بوریت کے شکار ہوتے ہیں. بالکل بالکل. اور جس ایکٹر سے بات کریں وہ کہتا ہے یہ یار, وہ کہتا ہے پیسے کماؤ چپ کر کے. یار ایکسائٹ نہ کرے جو چیز آپ کو, جو سبجیکٹ, اس میں کیا آپ جان ڈالیں؟ کیونکہ آرٹسٹ نہیں ہیں جو کہ لیڈ کر رہے ہیں, جو بزنس کر رہے ہیں نا, وہ آرٹ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیپ ٹاپ پہ آپ پوری تھیری بنائیں گے, دیکھیں گے ایک سسٹم, وہ اے آئی والا سسٹم بن گیا نا. اے آئی میں اپنے ڈرامے ڈال دیے کہ کس طرح کے ڈرامے چل رہے ہیں, اس طرح کا ڈرامہ بن کے آ جائے گا, تو سارے ہی جیسے ہو جائیں گے. جس طرح اللہ بخشے, ابھی میں نے لاسٹ فلم ایک کی تھی جیپنیز کنیکشن, تنویر جمال صاحب, اللہ تعالیٰ غریب کی رحمت فرمائے. وہ میرا ان سے ایک بڑا چھوٹے عرصے کے لیے تعلق رہا. انہوں نے ایک فلم کی تھی جیپنیز کنیکشن, تو مجھے انہوں نے کاسٹ کیا اس کے اندر, اور وہ بڑا, ہم نے اس کو جاپان میں جا کے 30 دن شوٹ کیا. تو وہ فلم بنی, میں نے اس سے بڑا سیکھا. مطلب میں تو ایز ڈائریکٹر سیکھ رہا تھا کہ یار کیا ہے چیزیں, کس طرح کرتے ہیں, تو بڑا مزہ آیا. جب میں نے کریئر شروع کیا تھا نا, تو تنویر جمال صاحب اس وقت لاجواب ایک اسٹار تھے, اور اس وقت بھی مجھے یاد ہے کہ ان کے یہاں نا نئے نئے سبجیکٹ لے کے آتے تھے. میرا وہ چلتا تھا آہن, اور ان کا گن پوائنٹ ایک وہ تھا, پہلا ایکشن سیریز تھی. یہ بھی ایکشن تھی, یہ ڈرگ کارٹل پہ تھی, اور بڑی زبردست. اور اس میں مجھے بہت مزہ آیا تھا, بیکاز آئی واز ڈوئنگ اے ویری جیمز بانڈ کائنڈ آف ولن. ہمایوں اشرف تھا ساتھ, وہ کاپ ہوتا ہے. جاپان میں ہم نے شوٹ کیا, برف, یہ وہ ایکشن گن, یہ وہ سوٹس, بڑا مزہ آیا. لیکن وہ اس کو بناتے ہی پاسڈ ہوئے, تو وہ پھر پروڈیوسرز میں مسائل ہے, کو ریلیز نہیں ہو سکی, ابھی تک پڑی بھی ہے. تو ان سے ایک دفعہ میں نے کہا سر فلم تو بڑی اچھی بنی ہے, اس میں تھوڑی سی کامیڈی ڈال دیں, آج کل کامیڈی چل رہی ہے. تو مجھے کہتے ہیں کہ یار غالب صاحب نے کبھی دلی میں اپنے لونڈے دوڑائے تھے کہ دیکھو کیسی شاعری چل رہی ہے. انہوں نے کہا یہ لکھنا ہے, میں نے لکھ دیا, جس نے پڑھنا ہے پڑھ لے. بہت اچھے. سر وہ بات میرے دل میں ایسے کھب گئی نا. میں نے ان کو شکل دیکھی, میں نے کہا یار, میں نے کہا آپ نے نا اپنی زندگی کا نچوڑ مجھے دے گئے. آپ دیکھو نا, مور جب رقص کرتا ہے نا جنگل میں, وہ محاورہ تو بن گیا ہے کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. کبھی مور کے پوائنٹ آف ویو سے کسی نے نہیں دیکھا کہ مور کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی, وہ باڑ میں جائے, دیکھے نہ دیکھے, وہ تو اپنی سرمستی میں رقص کر رہا ہے نا, وہ اپنے لیے رقص کر رہا ہے. بالکل. سر میں نے سنا تھا کہ مور جو رقص کرتا ہوا اپنے پاؤں دیکھ کے بڑا روتا ہے. وہ ساڈے گھر دے کول ایک مور ہے جی, وہ اپنے پیر ویکھ کے ہن روندا ہی نہیں. کیوں؟ وہ مالکاں نے انہوں جوگر لے دتے. اچھا سر ایک گل تے دسو, جڈی سپیڈ نہ تسی گفتگو کرتے ہو, گڈی بھی اس سپیڈ نہ چلاندے ہو؟ گاڑی بہت ایسا چلانا میں, بلکہ میری بیگم ہمیشہ کہتی ہے جلدی چلاؤ, تیز چلو. گاڑی میں ایسا چلاتا ہوں. پہنے عقل مندی نہیں, ٹائروں دی بچت ہے. صحیح ہے, صحیح ہے. میرے خیال میں تیفور پیسوں کے بارے میں اتنا نہیں سوچتے نا. مجھے نہ زندگی میں پیسے کا نہ کبھی شوق تھا. مجھے لگتا ہے پیسہ بوجھ ہے انسان پہ. مجھے دے دیں, آئے گا تو دے دوں گا یار, آنے تو دو. پیسہ ضرورت ہے, ٹھیک ہے, پہچان نہیں ہونی چاہیے تھی.
یہاں پر چیزیں گڑبڑ ہو گئی ہیں. یار میں آپ کو بتاؤں, میں ابھی جب آپ نے, میں اس جملے میں ہوں جہاں سے آپ نے بات شروع کی, جی جی میں نے بہت عرصے کے بعد کسی سیلیبریٹی سے, ایسا نہیں کہ ایک دوسرے کو بہت پیسے کے پیچھے سب بھاگتے ہیں جو ہمیں ملتے ہیں, مگر اتنی کلیئرٹی کے ساتھ شاید ہی کسی نے کہا ہو کہ پیسہ بوجھ ہے. تیفور یہ بتائیے کہ بڑی سینسٹیو اور بڑی اعلیٰ آپ نے گفتگو کی, کیا وجہ ہے اتنی مادہ پرستی کیوں ہو گئی ہے آج کے دور میں؟ ہمیشہ رہی, عمرا تو رہے ہیں ہمیشہ, اور رویے بھی رہے ہیں, پیسہ امیر غریب بھی رہے ہیں, مگر اب ہمیں اس کا بہت زیادہ بے دریغ اور بہت ہی شدت کے ساتھ ہمیں اس کا اظہار نظر آتا ہے ان چیزوں کا, دکھلاوا. بہت زیادہ میں تو بہت اریٹیٹ ہوتا ہوں اس سے, سچی بات ہے. ایون کہ ویسٹ میں ایسا نہیں ہے, آپ بھی دنیا گھومتے ہیں, مطلب میں ابھی ایک ٹی شرٹ پہنتے ہیں, جینس چڑھاتے ہیں, بھاگتے وہ کہتے ہیں یار خوش رہنا مقصد ہے, مطلب ایک چیز کو انجوائے کرنا مقصد ہے, اس چیز کو لوگوں کو دکھانا مقصد نہیں ہے. کمپلیکس حرکتیں ہیں, کمپلیکس ہے. یہ ہم خوشی اندر سے حاصل کرنے کے بجائے اس چیز سے کیوں حاصل کرنے لگے ہیں کہ تیفور صاحب یہ دیکھیں گے تو تیفور صاحب کو دیکھ کے جیسا لگے گا میں اس سے خوش ہوں گا کہ تیفور دیکھ کے خوش ہوں. اچھا, یہ میں اس تھیوری جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ میری تھیوری ہے. ایون آپ عمرہ حج کا بھی تسلی تب تک نہیں تھی جب تک آپ دکھاتے نہیں یہ دیکھو میں خانہ کعبہ آیا ہوں. کم آن یار, مطلب کیا ہو گیا جہاں پر اس قدر ذاتی نوعیت, جہاں پر آپ کو اتنا محو ہونے کا کہا گیا, آپ نے کپڑے نہیں بدلنے, آپ نے نہانا نہیں, آپ نے بال نہیں کاٹے, آپ نے ناخن نہیں کاٹنے, اتنا محو ہو جانا ہے. تو آپ ایسے تصویریں, مرد حضرات عورت دونوں تصویریں لگا کے آپ دکھا رہے ہیں کہ یار یہ دیکھو سمجھ اتنا. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ پورا کا پورا جو میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, ایک پورا آپ کے برینز کو قابو کرنے کے لیے ایک کیمپین چلائی گئی ہے کئی سالوں سے. ٹھیک ہے, جب ہم لوگ یہاں پر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بحث کرتے اور چیزیں ہمارے جو برینز تھے وہ ضائع ہو رہے تھے اور فضول باتوں میں لگے ہوئے تھے, اس وقت جو ویسٹ کے لوگ ہیں وہ سیٹلائٹ میں اپنی چیزیں ویسے تو نہیں بھیج رہے تھے نا, سیٹلائٹ میں انہوں نے جو بھیجے ہیں. اب میں اس دن کہیں پڑھ رہا تھا کہ ایک فیس بک کا اکاؤنٹ کسی کا بھی ہینڈل کرنے کے لیے نا پاکستانی 12 سے 18,000 روپے کی کاسٹ آتی ہے پر منتھ. شاید اب بڑھ گئی ہو, میں پہلے پڑھا تھا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ میرے جو گھر میں ملازم ہے یا میرے مالی ہے, ٹھیک ہے, اس کی تنخواہ 18,000 ہوگی شاید, ٹھیک ہے, یا جتنی بھی ہوگی, تو اس پہ 18,000 روپے خرچہ جا رہا ہے اس کی فیس بک اکاؤنٹ کو مینٹین کرنے کے لیے مفت میں. ویسے ہی تو نہیں کیا جا رہا. تو اب تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ فزیکل جنگوں کی ضرورت ہی نہیں, آپ کے برینز کو ایسے کنٹرول کیا جاتا ہے. میں صبح اٹھتا ہوں, آپ کوئی بھی شخص صبح اٹھتا ہے تو آپ کا صبح چیزیں تیار ہوتی ہیں کہ آپ کو کیا کیا پہنچانا ہے. آپ کبھی یہ موبائل کو سامنے رکھ کے آپ کہیں یار پیزا کھانا ہے, یار وہ سارے پیزا کے ایڈ آ جائیں گے. تو یہ بات آج سے 30 سال پہلے انہوں نے سوچی تھی کہ ایسا ہوگا, آج ہو گئی. چیزیں آپ کو بیچی جانی ہیں تو وہ جیسے چاہیں گے, پھر دنیا جن کے کنٹرول میں ہوتی ہے ان کے کنٹرول میں ہے. تو اس لیے یہ سب کچھ ہو گیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دکھاوا. یہ جتنی گفتگو آپ نے کی اس سے بڑا واضح ہے کہ آپ پڑھتے ہیں, چیزوں کو باریکی سے دیکھتے ہیں. لازم بات ہے آپ نے وقت دیا ہے, پڑھا ہے, تبھی یہ معلومات آپ نے شیئر کی ہے نا, اپنی رائے بھی اس کے بارے میں آپ کے, یہ ساری ٹیکنالوجی اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کے بارے سے آپ کی ایک رائے بھی ہے. تو کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ اچھا کچھ لکھا کریں تاکہ لوگوں کو ایک اویئرنیس جو ہے وہ مل سکے, جو کچھ آپ پڑھتے ہیں اس سے فائدہ ہو لوگوں کو؟ اچھا, ایک تو میں سچی بات ہے کہ میں پڑھنے میں اتنا نہیں ہوں, مطلب جو بک ریڈنگ ہے نا وہ میرا اتنا نہیں ہے, لیکن جو ویژول جو میڈیم ہے نا اس میں مجھے بہت پسند ہے. ڈاکومنٹریز بہت دیکھتا ہوں میں, بیٹھتا ہوں نیشنل جیوگرافی, BBC ڈاکومنٹریز ڈھونڈ کے. دین اب تو آپ کے فون پہ اتنا کچھ آتا ہے, ایون کہ اوشو سے لے کر کہاں سے کہاں تک. سیریس سبجیکٹس ہے نا آپ کے, جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں وہ سنجیدہ نوعیت کے. بالکل بالکل, وہ سمجھ آتی ہے زندگی کی آپ کو, کیونکہ آپ نے جس طرح ہمارے ایکٹر ہیں راشد محمود صاحب, وہ ان کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں نا, کہتا ہے ہم باتیں کرتے ہیں تو ایسی کچھ بات کر دینی ہم نے, تو مجھے کہتے ہیں مڑ کے ایک دن کہتے ہیں یار تینوں یہ گلاں دستا کون ہے؟ میں نے کہا جی نہیں خود کیا. کہتا میں نہیں مانتا. کہتا ہے یار تو وہ بات کرتا ہے جو مجھے اتنے 60 سال بعد جا کے سمجھ آئی ہے, تو ابھی کر رہا ہے. میں نے کہا جی مجھے تو پتا تھی, میں نے محسوس کی تو بتا دی. تو وہ ہوتا ہے ہر ایک کا اپنا. راشد محمود صاحب کا ذکر کر رہے ہیں. جی جی جی, آپ دیکھیں آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو لٹریچر, شاعری, فلسفہ, کیا کیا کچھ ان لوگوں نے نہیں پڑھا ہوتا. اس دور کے جتنے ہمارے آرٹسٹ تھے ان میں سے میجر لوگ جو تھے, فردوس صاحب, عابد علی صاحب, راشد صاحب, آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, تنویر جمال فلسفی کے ساتھ بیٹھے ہیں, ہر چیز کا پتہ ہوتا تھا ان کو. ظاہری بات ہے آپ کے کولیگز وغیرہ آپ کو لگتا ہے پڑھتے ہیں؟ وہ صرف پڑھتے ہیں. نہیں, آئی ڈونٹ تھنک اس طرح کا ویژن ہی نہیں ہے کسی کا, بہت کم شاید کسی کا ہو تو ہو. آئی تھنک وہ مس فٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ. کس کے ساتھ آپ کو سب سے زیادہ مزہ آتا ہے بات کر کے؟ اپنے آپ سے. سمجھانے میں ٹائم ضائع ہو جاتا ہے, تو وہ جو ہے نا, پہلے میں کرتا تھا, پہلے میں لوگوں سے ڈیبیٹ بھی کرتا تھا, لوگوں کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتا تھا.
پھر میں کہتا تھا یار کہ ان کے اندر تو بلوٹوتھ ہی نہیں ہے, پھر میں کیا کنیکٹ کروں ان سے, جب یہ چیز ہی نہیں ہے اب تو آپ اس سے کیسے کریں گے, مطلب اب وہ ویژن ہی نہیں ہے, سمجھ ہی نہیں ہے, اس وہاں تک جانے کی بات ہی نہیں ہے نا. شاہ جی اپنے آپ نہ گل کیویں ہوندی کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہو جاؤ, کیا کر نہیں, یہ خاموشی میں اپنے آپ سے ہوتی ہے بغیر بولے. اور یہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جی بھائی, آپ دن میں 1 منٹ جی روٹی نہ کھایا کریں. ہاں یہ بھی اچھی بات ہے, 1 منٹ آپ صرف خاموشی سے ڈیپ انسائڈ اپنے آپ سے جو بات کہیں گے نا وہ ہو جائے گی. سر کیسے, میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ آپ ہی رکشے جی بیٹھے نہیں, آپ ہی کہہ رہے کنے پیسے, آپ ہی کہہ رہے اے بقایا لے لو, گلاں ہوندیاں نے گلیاں نے. صحیح کہہ رہے ہیں, دوسرے کے ساتھ اب میں کیا سمجھاؤں. You got my point.